کیا ہونا ہے تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ، گش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے، کل وہاں دید کا دن اور آج یہاں، کل وہاں دید کا دن اور آج یہاں، آخ بیکار ہے کیا ہونا ہے، اور کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ذکر تاجدار کربلا کی 1443ویں سن ہجری کی آج یہ تیسری نشست ہے، اور آج ہم مراد رسول امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب سماعت کریں گے، اور ان کی بارگاہ کے اندر جھولیاں پھیلا کر خیرات لینے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری مناقب فاروق اعظم کی اس تیسری نشست میں اپنی بارگاہ کے اندر قبول و مقبول فرمائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، روئے زمین پر انبیاء کے بعد سب سے افضل ذات اور افضل جماعت کسی کی ہے تو وہ جناب صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ انبیاء کے بعد کسی کو وہ مرتبہ نہ ملا جو مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی جماعت کو عطا فرمایا، کیونکہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم نماز کسی امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، ہم نماز کسی مرشد کے پیچھے پڑھتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہم عبادتیں اپنے امت کے وہ پیشوا جو علماء اور محدثین اور مفکرین کہلاتے ہیں ان کے پیچھے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، مگر صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جو مقتدی رہے تو مسجد نبوی کے رہے، اور اس سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ پڑھنے والے صحابہ ہیں اور پڑھانے والے مصطفیٰ جان رحمت ہیں۔ یہ سب سے بڑی سعادت صحابہ اکرام کی جماعت کو حاصل ہوئی۔ دوسرا سب سے بڑا فرق صحابہ میں اور ہم میں یہ ہے کہ ہم قرآن سنتے ہیں تراویح میں حافظ قرآن کے پیچھے، ہم نے قرآن سنا اور صحابہ نے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا۔ دوسری خصوصیات یہ۔ تیسری خصوصیات یہ کہ اگر سخاوت کے معاملے میں آج کا کوئی بندہ آگے نکل جائے اور وہ یوں کہے کہ میں سخاوت کے معاملے میں حد سے تجاوز کر چکا ہوں، تو ہم اس کے اس قول کو روک دیں گے اور کہیں گے میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے کہ اگر میرا صحابی مٹھی بھر جو خیرات کرے اور غیر صحابی اس کے عوض یعنی آج کے زمانے میں بھی کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تو وہ میرے اس صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا جو صحابی نے مٹھی بھر جو دے کے اللہ کی بارگاہ کے اندر جو مرتبہ پایا ہے۔ تیسری بات،
ہم عبادت کر لے، حج کر لے، عمرے کر لے، روزے رکھ لے، اس کے باوجود ہم عبادت کر کے عابد کہلائیں گے، ہم ریاضت کر کے زاہد کہلائیں گے، ہم سخاوت کر کے سخی کہلائیں گے، اور یوں کہوں کہ حج کر کے حاجی کہلائیں گے، مگر صحابہ اکرام ان سارے عمل نہ بھی کرنے کے باوجود صحابی کہلاتے ہیں۔ ہم میں اور صحابہ کے اندر اگر عبادتوں کا فرق ہوتا تو یہ بات کہی جا سکتی تھی کہ ہم عابد ہیں، صحابہ نے بھی عبادت کی تو ہم صحابہ کی طرح ہو گئے، ہم زاہد ہیں، صحابہ بھی بہت ساری زاہدانہ عبادت کرتے تھے تو ہم بھی جو ایک زاہد ہے تو پھر ہم بھی صحابیت کے مرتبے کو پہنچے، یا صحابہ نے اتنے حج کیے تو ہم نے بھی اتنے حج کیے تو ہم صحابی بن گئے۔ یہ عبادتوں کی بنیاد پہ صحابیت کا مرتبہ ان کو نہیں ملا، پھر کسی ایک انسان کو عبادت نہ کرنے کے باوجود صحابیت کا مرتبہ ملا کیسے؟ یہ گفتگو میں اس لیے بھی کر رہا ہوں چونکہ آج کا اور کل کا دن ہمارے پاس موجود ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی امام علی مقام امام پاک جد باری السلام امام حسین کے بابا کی شان بیان کی جائیں گی، اس لیے یہ 2 دن ہمارے پاس موجود ہیں اور ہمیں جلدی جلدی کربلا کے عناوین سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا جب کوئی عبادت نہ کرنے کی بنیاد کے اوپر، حالانکہ صحابہ نے بہت ساری عبادت کی ہے مگر صحابیت کا مرتبہ عبادت کرنے کی بنیاد پہ نہیں ملا، صحابیت کا مرتبہ انہیں جہاد کرنے کی بنیاد پہ نہیں ملا۔ میرے نوجوان بھی سمجھے، صحابیت کا مرتبہ حضرات صحابہ اکرام کو سخاوت کی بنیاد پہ نہیں ملا، بلکہ صحابیت کا مرتبہ اگر صحابہ کو ملا ہے تو صرف اور صرف رخ والضحا اور آمنہ کے لال کے چہرے کی زیارت کی وجہ سے ملا ہے۔ اگر وہ صحابہ میرے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت نہ کرتے تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مرتبے پہ فائز نہ کرتا، اور زیارت تو زیارت افضل صحابہ وہ تھے جنہوں نے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس دور کے اندر ساتھ دیا جس دور کے اندر لوگ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتھر مارا کرتے تھے۔ اب اس تفصیل کے اندر میں جانا نہیں چاہتا، مگر ان حضرات صحابہ اکرام کی شخصیتوں کو دیکھنے کے بعد، ان صحابہ اکرام کی محنتوں کو دیکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابیوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے جو دھول اڑتی ہے میدان جہاد میں، اس دھول کی قسم کو یاد فرمایا۔ صحابیت کا مرتبہ اس سے بڑھ کے کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا اس محفل کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے جو اڑنے والی دھول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم کو یاد فرمایا۔ یہاں پر آپ کے ذوق کا امتحان ہے، ذرا تصورات کی دنیا کے اندر سوچیں، اگر جس کے گھوڑے کی ٹاپوں کے نیچے اڑنے والی دھول کو اور اس کی قسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد کرے تو سوچو ان گھوڑوں کی ٹاپوں کا عالم کیا ہوگا، اور گھوڑوں کی ٹاپوں کا عالم یہ ہے تو گھوڑے کی شان کیا ہوں گی، اور گھوڑے کی شان یہ ہے تو جو گھوڑے پہ سوار ہوئے ان سواروں کی شان کیا ہوں گی، اور وہ تو سوار تھے صحابہ، ان میں بھی وہ صحابہ جنہوں نے ہجرت کے پہلے کلمہ پڑھا۔ یہ بھی توجہ طلب بات ہے، اس موضوع کو ہم تشنا چھوڑ دیتے ہیں۔ صحابیت کے اندر بھی بہت سارے مرتبے ہیں، ایک تو افضل وہ صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے ہجرت کے پہلے کلمہ پڑھا، ایک وہ صحابہ جنہوں نے ہجرت کے بعد کلمہ پڑھا، مگر جنہوں نے ہجرت کے پہلے پڑھا پھر دنیا نے ان کے مرتبے بھی دیکھے، میں ان کے اندر بھی وہ صحابہ جو اصل 4 یار ہیں جن کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ اب ان شخصیات میں سے ایک کا تذکرہ گزر گیا، اب دوسری شخصیت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب میں آپ سب کی توجہ اس لیے بھی چاہتا ہوں چونکہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر بہت سارے راز ایسے کھلیں گے جن راز کی بنیاد کے اوپر
آپ کو آج کی نیو جنریشن اور آج کے اس ہمہ ہمی کے ماحول کے اوپر سے پردہ اٹھتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ جانیں گے کہ صحابہ اکرام میں حضرت عمر فاروق اعظم کی شان کیا تھی، اور انہوں نے اسلام کے اوپر کیا کیا محنتیں پیش کی، اسلام کے اوپر کیا کیا احسان ہے، ہم پہ کیا کیا احسان ہے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے۔ تنہا وہ عمر فاروق اعظم ہیں جن کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ وہ مراد رسول ہے۔ اب آپ کو یہ جملہ ذرا مشکل ہو گیا ہوگا کہ مراد رسول کسے کہتے ہیں۔ سب مانگتے ہیں مصطفیٰ کی رضا، سب مانگتے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں دعا، مگر عمر اس ذات کا نام ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس خود راتوں کے اندر اٹھ کے دعا کرتے، اور دعا وہ کر رہا ہے جو جانے دعا ہے، دعا وہ کر رہا ہے جس کے نام کے صدقے آدم کی توبہ قبول ہوتی ہے، دعا وہ کر رہا ہے جس کے نام کے صدقے نوح کی کشتی پار لگتی ہے، وہ نبی دعا کر رہے۔ سوچو وہ دعا کا عالم کیا ہوگا، اور وہ نبی کی دعا کے اندر کسی کی محتاجی کی بات نہیں آتی اور کسی کی ضرورت مندی کی بات نہیں آتی، کیونکہ ہم تو یہ کہتے ہیں جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے، یہ حضور کا مزاج ہے، جس کو نواز دے اس کو نواز دے، حضور کا عشق۔ مگر حضور راتوں کو اٹھ کے دعا کرتے، اور وہ دعا کیا تھی؟ آقا فرماتے ہیں اللہ مکے کے اندر دو لوگ ہیں، ایک کا نام عمرو بن حشام ہے اور دوسرے کا نام عمر بن خطاب ہے، بولیے سبحان اللہ۔ ایک کا نام عمر بن خطاب ہے، ایک کا نام عمر بن حشام ہے اور دوسرے کا نام عمر بن خطاب ہے، اور آقا فرماتے ہیں اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو ایمان کی دولت نصیب فرما۔ یہ مراد رسول ہے عمر فاروق اعظم۔ دعا کرتے اس کے بعد آگے اور یہ دعا کرتے کہ اللہ اس کو ایمان کی دولت بھی دے اور اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت بھی دے۔ ہاں، یہاں پر بہت ساری تفصیلات میں نہیں رکھتے ہوئے ایک چھوٹا سا نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ ابو جہل اور اس کی جتنی بھی جماعت تھی ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اثر رسوخ رکھنے والے لوگوں کو سب سے زیادہ آگے رکھتے، اور آج بھی سیاست کے اندر لوگ جو ہے نا ان نوجوانوں کو جلدی چوائس کرتے جو لوگ صحت کے اعتبار سے اچھے ہو یا لوگ پیسوں کے اعتبار سے اچھے ہوں۔ آج کوئی سیاسی جماعت کسی کو قریب بھی کرتی ہے تو دولت کی بنیاد پہ یا پھر اس کے اثر رسوخ کے بنیاد پہ۔ مکے کا حال بھی یہی تھا، مکے والے بھی توجہ رکھتے تھے کہ بھلے غریب ہاتھ آئے نہ آئے مگر سب سے پہلے امیروں کا دامن ہاتھ سے چھوٹنا نہیں چاہیے، اور مکے کی سیاست بھی ایسی سیاست تھی کہ وہ پورے مکے والے بھی پھر کسی ایک کی حکومت کے زیر اثر رہتے۔ مگر یہ یاد رکھنا، میں نے کل بھی کہا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں، اہل باطل ہمیشہ کسی نہ کسی حکومت کے زیر اثر رہتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل حق کو کسی بھی حکومت کا محتاج نہیں رکھا۔ اہل حق کبھی بھی کسی حکومت کی محتاج نہیں ہے، کیونکہ اہل باطل حکومت کے زیر سایہ پلتے ہیں اور اہل حق کی سائے کے اندر حکومتیں پلا کرتی ہیں۔ جب اہل حق آگے آتے ہیں تو اس کے سائے کے اندر حکومت پلتی ہے۔ دیکھو اکبر کے دین کو جنہوں نے اہمیت دی تھی، آج وہ حکومت گئی، وہ دین بھی ختم ہو گیا۔ معتزلی فرقہ آیا، انہوں نے کسی نئے فرقے کو اپنے آپ کی طرف پروٹوکول دیا تو پھر وہ فرقہ ختم ہوا، حکومت بھی ختم ہو گئی۔ تنہا اہل سنت والجماعت ہیں جو کسی حکومت کے ٹکڑوں کے اوپر نہیں پلتی، کیونکہ اہل سنت والجماعت کے ایمان کا اعلان بریلی سے یہ ہے، کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، یا رسول اللہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ امام احمد رضا نے ہم کو یہ عقیدہ دیا کہ جب تمہارے ایمان کی سودے کی بات آئے تو حکومت کے زیر سایہ نہیں پلنا۔ اللہ کا شکر ہے اہل سنت کسی کے زیر سایہ نہیں پلتی، بلکہ اہل سنت کے سائے میں دنیا پل رہی ہے۔ ہاں، آپ کو جھوٹ لگ رہا ہے، آؤ بغداد کی سرزمین کے اوپر دنیا میں بسنے والا کوئی بھی سنی ہو، اگر وسیلے سے دعا کرے وہاں سے خیرات ملتی ہے۔ ہم کہتے ہیں بابا دول کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو خیراتیں آتی ہیں وہ سعودیہ کی ریال نہیں آتی بلکہ بغداد و اجمیر کی خیراتیں آیا کرتی ہیں۔ ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ ہم سعودیہ کے مال پہ پڑھ رہے ہیں یا ہم ایران کے مال پہ پڑھ رہے ہیں، جو پلتے ہیں پھر تو وہ انہی کا گیت گاتے ہیں، پھر تو ان کے اجتماعات کے اندر بھی امام کعبہ آتا ہے۔ ہمارا اتنا بڑا پروٹوکول نہیں ہے، ہم تو
چھبیل امام علی مقام کا چندہ بھی ہمارے بچے کر رہے ہیں، وہ تو 1-2 روپے سے کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنے وسائل کا ہے، مگر مکے والوں کا حال یہ تھا کہ وہ اثر رسوخ رکھنے والوں کو سب سے پہلے آگے رکھتے، تاکہ وہ جو گنڈے قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہوتے تو پھر ان کو آسانی ہوتی ان کی تبلیغ کے لیے، ان کے دین کو پھیلانے کے لیے، ان کی جھوٹی باتوں کو پھیلانے کے لیے ان کو آسانی ہوا کرتی تھی۔ تو معاملہ یہی ہوا کہ یہ جو 2 لوگ تھے جن کے تعلق سے حضور نے دعا کی، عمرو بن حشام اور عمر بن خطاب، یہ انہی لوگوں کے اندر شامل تھے۔ مگر بات یہ ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو چن لیتا ہے نا تو پھر دین کی سمجھ نصیب فرما دیتا ہے۔ کئی لوگ اب بھی ہوں گے جو اپنے گھروں پر، دوستوں کے اندر، کسی کام کے اندر لگے ہوں گے، مگر دیکھو اللہ نے جس کو قبول کیا اس کو ہدایت دی۔ میں اکثر کہتا ہوں جب کوئی انسان کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ نماز کے لیے آئے، میں اکثر کہتا ہوں جس انسان کا دل چاہ رہا ہے کہ بغیر دعوت کے وہ اجتماع کے اندر پہنچ جائے، سمجھ جانا کہ اللہ اس سے راضی ہے، اور اس نے اسی جگہوں پہ نیک نیتی کرنی چاہیے۔ اس کے تعلق سے نیک نیت اس نے دل کے اندر کرنی چاہیے کہ مولا تو نے یہ ہدایت دی، میں آج سے اس طرف بڑھ رہا ہوں، تو مدد فرما۔ آپ ارادہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ راستے پیدا فرمائے گا، یہ حقیقت ہے۔ تو حضور نے بھی دعا کی، اور دعا اس لیے بھی کی چونکہ عمر بن خطاب کا رسوخ پورے مکے کے اندر بہت تھا۔ میں ان کو گنڈا نہیں کہہ سکتا، مگر جو ان کی جماعت کے لوگ تھے، جہاں پر خطاب کا نام آتا وہاں پر لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، جہاں پر خطاب کا نام آتا لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں، جہاں پر خطاب کی تلوار اٹھتی وہاں پر لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ حضور نے دعا کی۔ اب اگر آپ کل کی گفتگو کو اگر آپ یاد رکھتے ہوں گے، یاد وہی رکھیں گا جو میرے ساتھ شامل تھا۔ حالانکہ اللہ کا شکر ہے یہ تیسری محفل ہے، اور بیداری کی یہ تیسری محفل ہے، سبحان اللہ۔ ہاں، سوئی ہوئی قوم سے میرا خطاب ہی نہیں ہے، میرا خطاب تو جاگنے والی قوم سے، کیونکہ ہم اس نبی کے ماننے والے جو آج بھی اپنی قبر انور سے ہمارے نظارے کر رہے ہیں، ہم تو ان کے ماننے والے۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں کل کی بات سے آج کی بات کو جوڑنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم جو عمر بن خطاب تھے اسلام لانے سے پہلے، ان کے ایمان لانے کا واقعہ بھی آپ سماعت کر لیں، بڑا حسین واقعہ ہے۔ واقعہ اس طریقے سے، جب مکے والوں کی ایذا پہنچی تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ صحابی جن کو حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں، ان کو مکے والوں نے گھیر کر بہت مارا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبیلہ تھا، وہ قبیلے کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے قبیلے والے کو لوگوں نے مارا ہے تو ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ اس بنیاد پہ بدلہ نہیں لیں گے کہ صحابی کو مارا، اس بنیاد پہ بدلہ لیں گے کہ ہمارے قبیلے کے لوگوں کو مارا۔ اب صدیق اکبر کا حال یہ تھا کہ اتنا مار ان کو ماری گئی تھی کہ وہ 3 دن تک کے بے ہوش رہے۔ پورے قبیلے والے بستر ابو بکر صدیق کے پاس کھڑے ہوئے، اور صدیق اکبر کو ہوش نہیں آتا۔ ہوش آیا، آنکھ کھلی، اور پہلا جملہ یہ نکلا، میرے رسول کیسے ہیں؟ جیسی یہ بات کہی تو جتنے کھڑے ہوئے تھے نا قبیلے والے، سب کہتے چلو چلو، ہم تو اس کی پوچھنے کے لیے آئے، ہم تو اس کی خیر خواہی کے لیے آئے، ہم تو اس کا بدلہ لینے کے لیے آئے، اور یہ محمد کے نام کی بات کرتا ہے کہ محمد کہتے چلو جلدی یہاں سے، یہ پاگل ہو چکا ہے معاذ اللہ۔ سب چلے گئے، مگر ماں ہوتی ہے نا، تو ماں بیٹھی رہی، ماں وہاں بیٹھی رہی۔ صدیق اکبر کہتے کہ بلا کے لاؤ عمر فاروق اعظم کی بہن کو، خطاب کی بہن ام جمیل کو بلا کے لاؤ۔ ام جمیل آئی، کہا کہ سچ بتاؤ حضور کیسے ہیں؟ ام جمیل نے ساری بات بتا دی، مگر پھر اشارہ بھی کرتی کہ آپ کی امی بیٹھی ہوئی ہے۔ تو صدیق اکبر کہتے نا امی بات باہر نہیں کریں گی، آپ بے فکر رہے۔ ایک ہاتھ ام جمیل کے ہاتھ میں دیا اور دوسرا ہاتھ اپنی ماں کے ہاتھ میں، اور لڑکھڑاتے ہوئے دار ارقم، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ وہاں پر جا کر حضور رکے، کیونکہ مکے والے بڑے پریشان کر رہے تھے، اسی لیے حضور نے دار ارقم کے اندر پناہ لی، وہاں پر ہی عبادت کرتے، وہیں پہ رہتے، تاکہ مکے والے کم تکلیف پہنچائے، اور مکے والے دار ارقم تک آتے نہیں تھے، تو حضور وہیں تشریف فرماتے۔ صدیق اکبر گئے، دروازہ ٹھوکا، حضرت امیر حمزہ نے دروازہ کھولا، اندر گئے، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس میں صدیق اکبر کو لٹایا گیا، اور صدیق اکبر نے آنکھ کھولی، حضور کا ہاتھ صدیق کی پیشانی پہ تھا۔
اور ہاتھ پھیر پھیر کے میرے مصطفیٰ کہہ رہے تھے صدیق کیسے ہو، صدیق کیسے ہو۔ صدیق کا ایک ہی جملہ تھا، صدیق کہتے حضور آپ سلامت ہیں میرا سب کچھ سلامت ہے، اگر آپ سلامت ہیں میرا سب کچھ سلامت ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ حضرت عمر فاروق اعظم اپنی بہن کی قرآن کی تلاوت سے متاثر ہو کر جو تلوار لے کر مارنے حضور کے لیے آ رہے تھے، معاذ اللہ، وہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس کاشان اقدس کے پاس پہنچے جسے دار ارقم کہتے ہیں۔ صحابہ نے اندر سے دیکھا کہ خطاب آ رہے ہیں، تو کہتے حضور خطاب آ رہے ہیں، عمر بن خطاب آ رہے ہیں۔ سب گھبرا گئے، آقا فرماتے اسے آنے دو، اسے آنے دو۔ عمر فاروق اعظم آئے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قریب کیا، اس کے بعد ان کی سینے کے اوپر اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھا اور کہا کہ خطاب کے بیٹے عمر کب تک پریشان کروں گے مسلمانوں کو، کب تک پریشان کریں گے مسلمانوں کو۔ جب یہ بات کہی تو عمر فاروق اعظم نے ایک بات کہی، حضور ایک بات کہی نہیں آپ سے، تو سارے لوگ خاموش ہو گئے کہ اتنی ادب سے بات کیسی کرتے ہیں۔ کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ کچھ دن پہلے ایک 80 سالہ بڑھیا جس کو زنیرہ کہتے ہیں وہ اسلام میں داخل ہوئی تھی، اور جب ہم اس سے کوڑے مارتے تھے ابو جہل سب مل کر تو وہ آپ کا نام لیتی تھی۔ میں کہتا تھا اس سے کہ تو بار بار نام کیوں لیتی ہے، تو اس نے کہا تھا تو نے دور سے محمد کو دیکھا ہے، تو نے ابھی دور سے محمد کو دیکھا ہے۔ یہ 80 سالہ خاتون جو اپنی چھوٹی چھوٹی بوڑھی آنکھوں سے محمد عربی کا چہرہ دیکھ کے آئی ہے، جس دن تو قریب سے دیکھ لیں گا، جس دن تو قریب سے محمد کو جان لے گا، جو تلوار اور جو کوڑا تو میرے لیے اٹھا رہا ہے وہی تلوار کے ساتھ تو محمد کا محافظ بن جائے گا۔ جیسی آقا فرماتے اچھا زنیرہ نے وہ بات کہی تھی، کہا کہ ہاں زنیرہ نے یہ بات کہی تھی، اور آج دیکھیے آج خطاب کا بیٹا عمر آپ کے سامنے کھڑا ہے، اور آج میں آپ کو قریب سے دیکھ رہا ہوں، قریب سے دیکھ رہا ہوں۔ میں جان گیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا شان والا نبی ہمارے درمیان بھیجا ہے۔ داخل اسلام ہوئے اور پھر ایک جملہ کا حضور سے، یہ جملے کے اندر بڑی تاثیر ہے۔ کاش کہ میرے نوجوان جو کسی کے جیتنے کے اوپر یا پھر IPL کے جیتنے کے اوپر یا پھر کسی کامیابی کے اوپر جو روڈوں پہ ناچتے کودتے پھرتے ہیں نا، ذرا ان کے لیے دعوت فکر ہے۔ میری قوم کی اکثریت کا حصہ اس بات کی غفلت کے اندر مبتلا ہے کہ اگر دوست کا برتھ ڈے ہوگا تو ہم کسی سنسان جگہ پہ جا کے سیلیبریٹ کریں گے، اور یہ سمجھتے کہ سنسان جگہ پہ لوگ نہیں دیکھتے، کیا رب نہیں دیکھتا؟ میرے نوجوان ہنستے، مگر اس ایک کیک کی قیمت کبھی جانا اپنی مسلم بستی کے اندر جہاں پر آج رات کھچڑی نہیں پکی ہوں گی، اور اس کو ایک کیک کا ٹکڑا دینا، تو وہ مسلم بچی اور وہ غریب بچی وہ کیک کے ٹکڑے کو کتنا شوق سے کھائیں گی، ہاں بڑی شوق سے کھائیں گی وہ، کیونکہ اس کے باپ کے پاس اتنی رقم موجود نہیں ہے کہ وہ اس کو کیک لا کے دے سکے۔ کھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ضروری نہیں کیک برتھ ڈے کے لیے لایا جائے، آپ کھانے کے لیے بھی لا سکتے، منع ہی نہیں کرتا۔ مگر آج میری قوم اسی کیک جو کھانے کا تھا، پہلے تو وبا یہ کہ وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے، اور ساتھ میں یہ بات بھی کہ وہ اس کو ضائع کر رہے، اپنے چہرے پہ لگا رہے۔ جو چہرہ اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا اس چہرے کو ملتے وہ کیک کو، کیا جواب دیں گے اسی قوم، اور کہاں سے اس قوم کی بچیاں محفوظ رہیں گی؟ میرے نوجوان آج پریشان ہو چکے ہیں اس معاملے کے اندر، مگر کمائی تو ان کی دولت ہے نا، ہاتھوں اور پیروں سے کلاڑی تو انہوں نے ماری ہے۔ عمر فاروق اعظم جیسا وہ انسان جو مکے کے با اصل لوگوں کے اندر شامل تھا، جب اسلام کے اندر داخل ہوئے تو حضور سے ایک بات کہتے، حضور کیا ہم حق پہ نہیں ہے؟ توجہ رکھنا، وہ نوجوان جو شادیوں کے اندر بے دھڑک ناچتے ہیں، وہ نوجوان جو دوستوں کے ساتھ میں بے دھڑک گانوں کے اوپر ناچتے ہیں، وہ نوجوان جو دوستوں کے اوپر نہ جانے کتنے خرچہ کرتے ہیں، اور وہ نوجوان جو دوستوں کے ساتھ میں نشہ اور لڑکی بازی کرنے کے اندر شرماتے نہیں ہیں، اور جب دین کی بات آتی ہے تو مسجد میں پھر ٹوپی رکھ کے آنے میں شرم آتی ہے، پھر جب دین کی بات آتی ہے تو درس کی محفلوں میں بیٹھنے میں شرم آتی ہے، جب دین کی بات آتی ہے تو سارے دین کے کام کے اندر شرم آتی ہے، میں کیسے کروں، میں کیسے کروں۔ یہ عمر ہے، کل تک کے جو مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے منع کر رہے تھے، انہوں نے حضور سے بات کی، حضور کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ آقا فرماتے ہاں ہم تو حق پہ ہیں۔ تو عمر کہتے حضور چلیے میرے ساتھ،
چلیے میرے ساتھ، یہی خطاب کا بیٹا عمر جو کل تک کے صحابہ کو مکے کی گلیوں کے اندر روکتا تھا، آج خطاب کا بیٹا عمر کہہ رہا ہے چلیے میرے ساتھ اور ہم علی اعلان خانہ کعبہ کے صحن کے اندر نماز ادا کریں گے۔ جب تک کہ قیامت ظاہر نہیں ہوتی یا قرب قیامت تک جتنے سجدے کیے جائیں گے حرم کعبہ میں، سب کا ثواب سب کو ملے گا، مگر جمع ہو کر عمر کی بارگاہ کے اندر بھی آئیں گا۔ یہ جو حرم کے اندر سجدے ہو رہا ہے، یہ عمر فاروق اعظم کی محنتوں کا ثمرہ ہے۔ کہا چلیے حضور ہم اعلان نمازیں ادا کریں گے۔ اور حال کیا تھا؟ وہ صحابہ جو چھپ چھپ کے نمازیں پڑھ رہے تھے، چھپ چھپ کے قرآن، حال یہ تھا کہ وہ قافلہ نکلا، اور قافلہ نکلنے کے بعد قافلے کا حال یہ تھا کہ قافلے کے آگے آگے تلوار لیے عمر فاروق اعظم چل رہے تھے، اور پیچھے حضرت سیدنا امیر حمزہ چل رہے تھے، اور بیچ میں میرے مصطفیٰ۔ اقبال کا ایک شعر مجھے بڑا یاد آتا ہے کہ اس نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ پاسبہ کعبے کو مل گئے صنم خانے سے۔ اس نے یہ کہہ دیا کہ جو لوگ کعبے کی طرف یہ کہتے تھے کہ ہم یہاں نماز پڑھنے نہیں دیں گے، آج وہی لوگ کعبے کے محافظ بنے بیٹھے ہیں۔ اللہ نے ایسا بھی دن لایا پھر مسلمانوں کے اوپر، اعلان نماز کے لیے پہنچے، اور جب گئے تو صرف نماز نہیں پڑھی، نماز کے پہلے عمر فاروق اعظم نے خطاب کیا، اور خطاب کے جملے تھے مکے کے کافروں، اگر تمہیں اپنی بیبیوں کو بیوہ کرنا ہے، اگر تمہیں اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے تو آؤ میرے مصطفیٰ کے پاس، آؤ آمنہ کے لال کے پاس۔ ہے کوئی جو تلوار لے کے صحابہ اکرام کو مارنے کے لیے آئے؟ ہے کوئی جو اونٹ کی اوجڑی ڈالنے کے لیے میرے مصطفیٰ کے پاس تشریف لائے؟ اگر وہ لانا چاہتا ہے تو آ جائے، اس کی بیویاں یتیم ہوں گی، اس کے بچے، اس کی بیویاں جو ہے طلاق شدہ ہو جائیں گی یا بیوہ ہو جائیں گی، یا پھر اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے، آ جائے۔ پورے مکے میں کوئی نہیں آیا۔ عمر کہتے حضور اب نماز ادا کریں۔ حضور نے نماز ادا کی۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ عمر کی طرح جرات والے بنو، اور وہ جرات کسی دوسری جگہ مت دکھانا۔ میری قوم کی جرات جو نا جھگڑوں کے اندر نظر آتی ہے، ذرا دین کے کام میں آگے آؤ۔ دین کے کام میں جب تم آگے آؤ گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اتنی عزتیں بھی نوازیں گا، اتنی برکتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیں گا۔ سیاست والے تمہیں پھر بھی یوز کر رہے ہیں نا، دین تمہارا کوئی احسان نہیں رکھتا، تم یہاں دین کے لیے کچھ کرتے ہو، اللہ وہاں عزت نصیب فرما دیتا ہے۔ دین کسی کا احسان رکھتا ہی نہیں ہے۔ یہ عمر فاروق اعظم اعلان نماز پڑھی، اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری بات آقا فرماتے ہیں، اور اس بات کو جو ہے نا اس بات کو علامہ جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء کے اندر بیان کیا، اور اس کو علامہ قرطبی نے بھی بیان کیا ہے، اور اس کے ساتھ اس کو صدر الفاضل نے بھی بیان کیا ہے۔ اور اس روایت کو بہت سارے اور محدثین جن کی بہت ساری فہرست میرے پاس ہے، انہوں نے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل امین آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد آ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت عمر فاروق اعظم سامنے سے آئے۔ تو جیسی حضرت عمر آئے نا تو حضور نے پوچھا، جبریل عمر کو جانتے ہو؟ فرشتوں کے سردار جو سدرۃ المنتہا پہ رہتے ہیں، جو فرشتوں کے سردار کہلاتے ہیں، ان سے میرے آقا کہہ رہے ہیں جبریل عمر کو جانتے ہو؟ جبریل عرض کرتے ہیں میرے آقا عمر کو زمین والوں سے زیادہ آسمان کے فرشتے جانتے ہیں۔ جب یہ بات کہی نا تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اے جبریل ذرا میرے عمر کی شان تو بیان کر۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کی شان کو بیان کرنے کا حکم خود میرے مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمایا، کہا کہ ذرا بیان تو کرو۔ آج ہم اسی سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں، ہم بھی آج عمر کے مناقب بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو عمر کے مناقب تو ہم ہماری حیثیت و طاقت کی بنیاد پہ بیان کریں گے، اور آپ سنیں گے 1 گھنٹہ، اور 1 گھنٹے سے 10 منٹ اگر اوپر ہوتا ہے تو پھر آپ سوچیں کہ 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو گیا۔ اگر 15 منٹ ہوتے تو آپ کہیں 1 گھنٹہ 15 منٹ ہو گیا۔ حالانکہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ آپ کے اوپر یہ ظلم کر رہا ہوں میں کہ 1 گھنٹے تک میں آپ کو بیٹھاتا ہوں، مگر اللہ کا شکر ہے کہ جب بیٹھنے والے اتنے مضبوط ہوں
تو پھر بیان کرنے کا بھی مزہ اپنی جگہ اور ہوا کرتا ہے۔ جب بیٹھنے والے کچھ سننے کی نیت سے بیٹھے ہوں تو پھر بتانے والا بھی اپنی حیثیت کے مطابق بتاتا ہے۔ تو پھر آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ذرا میرے عمر کی شان بیان کر، ہم تو 1 گھنٹہ سن کے چلے جائیں گے، ہو سکتا ہے ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں، مگر وہ جبریل جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ ارشاد فرماتے، عرض کرتے حضور اگر میں جناب نوح علیہ السلام کی عمر جو 1000 سال بتائی جاتی ہے، اگر میں 1000 سال کی عمر لے کے آؤں اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کروں تعریف، ان کے مناقب ان کی فضیلت بیان کروں، تو جبریل کہتے 1000 سال کی عمر ختم ہو جائیں گی مگر عمر کی فضیلت بیان نہیں ہو سکتی۔ یہ آقا دو عالم اور یہاں تک تو یہ حضور کی بات، یہ تو جبریل کی بات ہو گئی۔ حضور اکثر فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو عمر ہے نا میری امت کا محدث ہے، ہر امت کے اندر ایک محدث ہوتا ہے، میری امت کا محدث عمر فاروق اعظم ہے۔ تو کسی نے کہا کہ محدث کسے کہتے ہیں؟ آپ ذرا توجہ رکھیں کیونکہ لائٹ آئیں گی جائیں گی، یہ معاملہ روزانہ کا چلتا رہے گا، جب بھی یہ معاملے ہو تو آپ توجہ ادھر رکھیں چونکہ ہماری محفلیں رکنے والی نہیں ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم وقت پہ محفل ختم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ کی توجہ رہیں گی تو وقت پہ انشاءاللہ محفل مکمل ہوں گی۔ مسجد کے جو بھی نوجوان ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ صرف بیٹھ کے سنیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم اکثر بیان کرتے تھے کہ یہ عمر جو ہے میری امت کا محدث ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں حضور محدث کیا ہوتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں وہ ہوتا ہے جس کی زبان پہ خدا کا کلام بولتا ہے، خدا کا کلام جس کی زبان پہ بولتا ہے وہ امت کا محدث ہے۔ اور عمر کیسے پتہ ہے آپ کو؟ لڑکیاں چہرہ کھول کے مکے کے بازاروں میں گھما کرتی تھی، اس وقت پردے کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، عورتیں گھومتی تھیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ حضور عورتیں گھومتی ہیں مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ کچھ حکم ارشاد فرما دیں۔ ادھر عمر نے کہا ادھر پردے کی آیت نازل ہو گئی۔ جس کے مشورے کی تائید کے اندر خدا کا کلام نازل ہوتا ہو وہ حضرت عمر کی ذات ہے۔ یہاں تک محدود نہیں ہے، لمبی فہرست ہے مگر اس میں سے کچھ باتیں بس، چونکہ ہمیں آگے بھی گفتگو کرنی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی بات، جب خانہ کعبہ کے طواف کی بات آئی تو طواف کرنے کے بعد صحابہ کے اندر بات چلی کہ اب واجب الطواف کہاں پڑھیں گے؟ بھائی جنہوں نے عمرہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ 7 مرتبہ چکر لگانے کے بعد پھر واجب الطواف پڑھا جاتا ہے، تو واجب الطواف کہاں پڑھیں گے؟ 2 رکعت نفل نماز کہاں پڑھیں گے؟ تو سب نے کہا کہ یہاں پڑھے وہاں پڑھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے حضور عرضی یہ ہے کہ اگر یہ واجب الطواف 2 رکعت نفل نماز بالکل قدم ابراہیم کے پاس پڑھی جائے تو بہتر رہے گا۔ جیسی یہ بات عمر فاروق اعظم نے کی، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ صرف یہیں تک محدود نہیں ہے، آگے بھی ایک بات، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور رسالت کے اندر جب شراب کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس وقت حال یہ تھا کہ لوگ مکے کے معمول کے مطابق دعوتیں کرتے اور دعوتوں کے بعد شراب تقسیم ہوتی، لوگ شراب پیتے۔ تو معاملہ یہ ہوا کچھ لوگوں کو دعوت تھی، وہ پہنچے اور شراب کھانے کے بعد دی گئی۔ شراب پینے کے بعد میں لوگوں نے شاعری کرنا شروع کی، شاعری کرنی شروع کی، اور شاعری کرتے کرتے اتنے آگے نکل گئے کہ پھر اپنے باپ داداؤں کی تعریفیں بیان کرنے لگے۔ جب باپ داداؤں کی تعریفیں بیان ہوئی تو پھر ساتھ ہی ساتھ کسی نے کسی کی برائی بیان کر دی۔ پھر یہ ہوا کہ کسی کے پیر کے نیچے اونٹ کی کھوپڑی آئی تو اس نے کھوپڑی اٹھا کے مارا، تو پھر مارنے کے بعد میں زخمی ہو گیا اور مرنے کی قدار کے اوپر آ گیا۔ اور یہ واقعہ جیسی ہوا یہ بات اڑتے اڑتے عمر فاروق اعظم کے کان پہ آئی۔ عمر فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں کہا کہ حضور یہ جو شراب کے مسئلے ہیں نا، میں چاہتا ہوں کہ شراب حرام ہو جائے، یہ شراب کی حالت کے اندر بہت سارے فساد پیدا کرتے ہیں۔ ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبریل عمر کی بات ختم ہونے سے پہلے تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جا۔
اور حکم آ گیا کہ بھی شراب حرام ہے، شراب کو ہاتھ نہ لگاؤ، شراب پیو مت، یہ ام الخبائث ہے۔ یہ عمر فاروق اعظم کی محنتیں ہیں کہ جنہوں نے بات رکھی تو اللہ نے اس کی تائید کے اندر قرآن کی آیتیں نازل فرمائیں، اور یہی بات ہے کہ تنہا حضرت عمر فاروق اعظم کی ذات ہے جن کا تذکرہ توریت کے اندر بھی آیا ہے۔ توریت جو ہمارے اوپر نازل نہ ہو سکی، وہ توریت کے اندر بھی عمر فاروق اعظم کا تذکرہ آیا ہے۔ اس کی روایت اس طریقے سے ملتی ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، فرماتے کہ کعب بن احبار یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر اسلام لائے۔ روایت بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ عمر فاروق اعظم کے گھر میں تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد میں دروازے پہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ وہ شخص کہا ہے جو جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ اب یہ بات سننے میں عجیب لگتی ہے نا، ہم کسی بوڑھے کو یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کا ایک پیر جو ہے کہ زمین پر اور ایک پیر قبر کے اندر ہے، تو بوڑھے کو بھی برا لگ جائے گا، یار یہ میری عمر کی درازی کی دعا کر رہا ہے کہ یہ عمر کم کرنے کی دعا کر رہا ہے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ تو قبرستان تک پہنچ چکے ہیں۔ میری قوم کے نوجوانوں کے بھی عجیب مسئلے ہیں۔ میں ایک جگہ کسی کی عیادت کے لیے گیا، تو وہاں پر جانے کے بعد ان کی اولاد کہہ رہی تھی باپ کے لیے، حالانکہ یہ بات ہنسنے والی نہیں ہے، مگر میں کہہ رہا ہوں کہ باپ کا ادب کتنا رہا۔ انہی کی اولادوں میں سے ایک اولاد کہہ رہی تھی کہ میرے ابو قبرستان تک پہنچ چکے تھے، ہم نے واپس لے کے آئے۔ جب اولادوں کا حال باپ کے تعلق سے یہ ہو، کہاں سے تربیت؟ مگر تربیت کا حال بھی تو باپ سے شروع ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا آگے وقت ہوگا تو۔ حضرت کعب بن احبار کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہاں ہے وہ شخص جو جہنم کے دروازے پہ کھڑا؟ بات عجیب نہیں لگتی؟ مشکوک بات لگ رہی ہے نا کہ جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہونے والا کون ہوگا؟ اب یہ بات سننے والی حضرت ام کلثوم تھی۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ آپ سماعت کر لیں، یہ بیچ بیچ میں جو باتیں آ جاتی ہیں نا، وہ بات اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر صرف روایتیں بیان کی جائے تو پھر آپ کو روایتیں سننے کی عادت ہوں گی، اس کے اندر کا پس منظر آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ یہ ام کلثوم جو حضرت عمر فاروق اعظم کے نکاح میں آئی، یہ کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ آپ کی معلومات کے لیے، ہماری معلومات بھی پڑھنے سے بڑی ہے نہ کہ ہم سیکھ کے آئے، تو بات یہ عرض کر رہا تھا ام کلثوم کون ہے پتہ ہے؟ یہ امام علی مقام امام حسین کی بہن ہے۔ ان کا رشتہ عمر فاروق اعظم سے ہوا ہے۔ ہاں، ان کا رشتہ تو اس لحاظ سے ایک رشتے میں عمر فاروق اعظم بہنوئی بھی لگیں گے۔ کس کے؟ امام علی مقام امام حسین کے۔ یہ ایک رشتہ یہ بھی ہے، اس لیے کبھی کبھی ہاتھ جوڑ کے ایک بات کہنے کا دل چاہتا ہے کہ سنیو، تم نے غوث پاک کی 11ویں کو تو یاد رکھا، تم نے غریب نواز کی چھٹی تو بڑی دھوم دھام سے منائی، مگر تم نے یہ کبھی نہیں دھیان رکھا کہ غوث پاک کو اسلام ملا کہاں سے، غریب نواز تک اسلام پہنچا کہاں سے۔ ان کے عرس مناتے رہنا ہم منع نہیں کرتے، مگر ان کی عظمتیں ان سے بڑی ہے۔ عمر فاروق اعظم کی عظمت اسی لیے اہل بیت کی محبت میں اتنا غلو کبھی مت کرنا، اور کبھی آگے مت جانا کہ تمہیں صحابہ اکرام کی محنتوں کے اوپر شک ہو، یا صحابہ اکرام کی باتوں کے اوپر شک ہو، یا صحابہ اکرام کے مناقب کے اندر تمہارا دل نہ لگے۔ نہ میں تو اہل بیت کے تذکرے سنوں گا۔ ارے پیارے سن، پہلے یہ تو دیکھ کہ عمر کی بیوی کس کی بہن ہے؟ وہ امام علی مقام کی بہن ہے۔ اندر گئی اور جلالی خون تھا، تو پھر کہتے ہوئی یہ بات بھی کہی گئی حضرت عمر فاروق اعظم سے کہ میرے سرتاج، وہ یہودی کیا کہتا ہے آپ کے بارے میں؟ حالانکہ وہ صحابی تھے، مگر چونکہ بیوی ہوتی ہے، شوہر کے تعلق سے کچھ سن لے، اگر وہ پاک دامن اور وفا شعار بیوی ہوں گی تو اسے غصہ آئے گا۔ کہا کہ میرے شوہر کے بارے میں اسی بات، آپ کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے جو جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہے، جائیے بات کیجئے اس سے۔ کیوں کہی اسی بات؟ اس نے محبت تھی شوہر کی، کہہ دیا یہ۔ اچھا، عمر فاروق اعظم سمجھ گئے بات کیا ہے، آگے آئے، اور آگے آنے کے بعد ایسی جگہ کھڑے کیا کعب بن احبار کو کہ ان کی بیوی بھی سن لے کہ بات کیا ہے۔ کہا کہ کیا کہہ رہے تھے آپ میرے بارے میں؟ کہا کہ ہاں، میں نے یہ کہا کہ آپ جہنم کے دروازے پہ کھڑے، وہ کہا ہے آپ نے یہ کہا؟ کہا کہ ہاں۔ کیوں کہا؟ اپنے ایسا وضاحت کر دے میرے پاس۔ تو پھر وہ یہ کہتے کعب بن احبار، میں نے اس لیے کہا کہ آپ جہنم کے دروازے پہ کھڑے، چونکہ جب تک آپ مسلمانوں کے خلیفہ رہیں گے،
وہاں تک کہ کسی کو بھی آپ جہنم کی طرف آنے نہیں دیں گے۔ جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہونے کی بات جو میں نے کہی وہ اس لیے کہ آپ کے دور خلافت کے اندر کوئی جہنم ہی نہیں ہوگا۔ اور یہ بات اگر زیادہ دور نہ نکل جائے تو میں آپ کو ذرا معلوماتی لہجے میں اتنا بتا دوں کہ جب تک کہ عمر فاروق اعظم کی خلافت رہی وہاں تک مکۃ المکرمہ کے اندر دو ہی گروپ تھے۔ یہ بڑی توجہ والی بات ہے، اور یہ تاریخ اسلام کے بہت سارے اوراق پلٹنے کے بعد مصنفین اس کو بیان کرتے ہیں اور کثرت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اور عمر فاروق اعظم کی ذات کی فضیلت بھی اس روایت کے بعد ملتی ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم کی شان کیا تھی۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ جب تک عمر فاروق اعظم حیات تھے ان کے دور خلافت کے اندر دو ہی گروپ تھے، ایک تو مومن ایک تو کافر۔ یعنی منافقین کا جو گروپ تھا وہ عمر فاروق اعظم کے دور میں نہیں تھا۔ یہ بڑی توجہ کی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں فرقے بن گئے، فرقے عمر کے بعد بنے، جب تک کہ عمر موجود تھے سب کے سب اہل سنت میں تھے، سب کے سب اہل سنت کے اندر تھے، سب کے سب نبی کو زندہ مانتے تھے۔ عمر فاروق اعظم جب تک حیات رہے کوئی منافق نہیں تھا۔ ایک تو مسلمان کھلے ہوئے مسلمان، ایک تو کافر کھلے ہوئے کافر، چھپا ہوا منافق کوئی نہیں تھا۔ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کے اوپر تائید بھی آتی ہے، اور حضور حدیث ارشاد فرماتے ہیں اور آقا فرماتے ہیں میری امت کے اندر ایک شخص ہے۔ یہ حدیث کو امام ذہبی نے بھی بیان کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ میری امت کے اندر ایک فرد ہے، جب وہ دنیا سے چلا جائے گا اس وقت فتنوں کا دروازہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ حضور کی حدیث ہے، جب وہ شخص دنیا سے چلا جائے گا میری امت کے اندر سے فتنوں کا دروازہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی اس کا مسئلہ یہ ہے، اس کی شرح یہ بیان کی گئی ہے، اس کی تشریح یہ بیان کی گئی ہے کہ جب تک کہ وہ فرد موجود رہے گا وہ فتنوں کے دروازے کو سنبھال کے رکھیں گا، فتنوں کو داخل نہیں ہونے دیں گا، مگر جب وہ چلا جائے گا تو دروازہ ٹوٹ جائے گا۔ جب کسی نے یہ بات سنی تو کہا کہ حضور وہ شخص کون ہے؟ تو آقا فرماتے مجھے امید ہے کہ وہ شخص عمر بن خطاب ہے۔ یہ بات راوی نے عمر فاروق اعظم تک پہنچائی، کہا کہ حضور نے یہ کہا کہ مجھے امید ہے کہ وہ شخص آپ ہے۔ تو اس بات کے اوپر عمر فاروق اعظم نے ایک بات کہی اور اس کو راوی نے اس طریقے سے بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ ذرا یہ بتاؤ کہ حضور نے یہ کہا ہے کہ ٹوٹ جائے گا یا یہ کہا ہے کہ کھل جائے گا؟ تو راوی کہتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا کہ ٹوٹ جائے گا۔ حضرت عمر کے آنکھ میں آنسو آ گئے، توجہ رکھنا، عمر کے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ کہا کہ اگر حضور کہتے نا کہ کھل جائیں گا تو میں ذرا مطمئن ہو جاتا، حضور نے کہا کہ ٹوٹ جائیں گا، اسی لیے مجھے تھوڑی فکر ہو رہی ہے، کیونکہ اگر کھلیں گا تو میرے جانے کے بعد کوئی باشعور آ کر اسے لگا دے گا۔ حضور نے کہا ٹوٹ جائیں گا، اس کا مطلب میرے بعد امت میں فتنے ہی فتنے ہوں گے۔ اس لیے آج جو کہتے ہیں کہ منافقین کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، بہت پریشان مت ہو، یہ بات تو بہت پہلے صاف ہو چکی تھی، یہ فیصلہ بہت پہلے ہو چکا تھا۔ اب تو ان کے بارے کے اندر ان کے تعلق سے اب تو پہچان باقی ہے، کہ اب پہچان کرنی باقی ہے، فیصلے پہلے ہو چکے ہیں۔ ٹوٹ جائیں گا، کھل نہیں جائیں گا، یعنی کہ وہ ٹوٹیں گا تو پھر دروازہ ہی نہیں رہے گا تو بند کرنے والا بھی نہیں آئے گا۔ تو عمر فاروق اعظم بڑے پریشان، اسی لیے عمر فاروق اعظم کے دور خلافت کے اندر عمر فاروق اعظم کی نگاہ اتنی تھی کہ حضور اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، وہ عمر ہوتے۔ حضور نے اس لیے بھی ارشاد فرمایا تھا، اور یہ تنہا عمر فاروق اعظم کی ذات ہے کہ جن کے دور خلافت کے اندر 1,00,000 مربع میل علاقہ روزانہ اسلام کے لیے فتح ہوا کرتا تھا، لوگ فتح کرتے۔ اور یہاں تک کہ مصنفین نے بیان کیا ہے کہ جو اقبال نے یہ جو پیاری پیاری باتیں کہی ہے نا کہ دشت و دشت ہے دریا بنا چھوڑے ہم نے، بیر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اس واقعے کا پس منظر کیا ہے؟ جب رومن امپائر جب سامنے کھڑی تھی اور بیچ میں دریا تھا،
اور وہ لوگ ہنس رہے تھے کہ مسلمانوں کے پاس تو کشتیاں بھی نہیں ہے، یہ ہم تک کس طریقے سے آئیں گے۔ تو اس وقت جو سالار قافلہ تھے انہوں نے دریا سے یہ بات کہی تھی، دریا ہم حضور کے امتی ہے، ساتھ میں یہ بھی کام حضور کے امتی، یہ تو ان کا اعجاز تھا ہی تھا، پھر کام حضور کے امتی ہے اور عمر فاروق اعظم کی خلافت میں جی رہے ہیں۔ یہ جملہ آسان نہیں ہے، عمر فاروق اعظم کی خلافت میں جی رہے، چونکہ عمر کی خلافت وہ تھی کہ ایک ہی گھاٹ پر پھر بکری اور شیر ساتھ میں پانی پیا کرتے تھے۔ ہاں ذرا ایسی سیاست کرنے والا ہے تو ہم ووٹ بھی دیں گے پھر اس کو، ورنہ پھر کتنے بھی آ جائے پھر وہ جلتے ہوئے توے کے اوپر بیٹھ جائے تو ہمیں قبول نہیں ہے، کیونکہ سیاست ہے دلدل کا نام۔ ہم نے سیاست سے منع نہیں کیا، پہلے نظام مصطفیٰ کو پڑھو، پہلے نظام مصطفیٰ کو پڑھو، اس کے بعد پتہ چلے گا سیاست کس کھیت کی مولی کا نام ہے۔ نظام مصطفیٰ کے اندر ہر چیز موجود ہے کہ سیاست آج ہو رہی ہے تو ہم سیاست سے سیکھیں گے، نانا سیاست نے اسلام سے سیکھا ہے اور بہت کچھ سیکھا ہے۔ اب عمر کی خلافت کے اندر ہے، جیسی یہ بات کہی بات مکمل ہوئی، اس کے بعد کہا گھوڑوں کے اوپر بیٹھو اور دریا کے اندر گھوڑے دوڑا دو، اور جب دریا کے اندر گھوڑے دوڑائے گئے تو پھر لوگوں نے دیکھا گھوڑے کی ٹاپ بھی گیلی نہیں ہوئی۔ اگر تم اہل ایمان حق پہ رہو گے تو پھر وہ قافلے کو عمر کے آنے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ انہیں کو ایسی فتح نصیب فرما دیں گے۔ اقبال نے کہا تھا، اے غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے دریا و صحرا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے لائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ اقبال نے کیوں خراج پیش کیا؟ یہ وہ لوگ تھے، یہ تو صرف دریا کی باتیں پہ دریا کی، جب مسلمانوں کا ایک قافلہ دوسرے جنگجوؤں کو ہرانے کے لیے کسی ایسے علاقے سے گزرا جہاں پر بہت زیادہ جنگل تھا، اور وہ علاقے کے تعلق سے بات مشہور تھی کہ اس علاقے کے اندر کوئی جائے گا۔ اچھا اس کو کس نے بیان کیا؟ اس کو علامہ ابن الجوزی نے بیان کیا، علامہ ابن الجوزی نے اس کو بیان کیا اور بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ فرماتے کہ اس قافلے کے جو سردار تھے ان سے لوگوں نے کہا کہ دیکھو اگر رات میں اگر ہم یہاں رکیں گے تو پھر کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو خوخار ہوں گے، لوگ نہیں آئیں گے تو پھر ایسے جانور ہوں گے جو ہمیں کھا لیں گے، تو بہتر ہوگا ہم یہاں نہ رکیں۔ سالار قافلہ کہتے کہ ہمارے پاس اس سے بہتر جگہ کوئی نہیں ہے، تو بہتر ہوگا ہم یہیں رک جاتے ہیں، میں ایک کام کرتا ہوں آپ پڑاؤ ڈالو، جو مجھے کرنا ہے میں کروں گا۔ سالار قافلہ اٹھنے کے بعد میں ایک چھوٹے سے ٹیلے کے اوپر گئے اور جانے کے بعد کہتے جنگل کے درندوں ہم کو عمر فاروق اعظم نے بھیجا ہے۔ یہ عمر کا نام بار بار کیوں آ رہا ہے آپ کو پتہ چلے گا۔ ہم کو عمر فاروق اعظم نے بھیجا ہے اور ہمیں جنگل کے اندر رات بھر رہنا ہے، کیا ہم یہاں پہ رہ سکتے ہیں؟ اتنا کہہ کے جب وہ اترنے لگے تو جو نیچے تھے وہ لوگ اوپر آنے لگے، تو وہ کہتے ڈرو مت میں نیچے آ رہا ہوں۔ کہا کہ دکھی ہے، ہم اوپر آنے کے بعد آپ کو نظارہ دکھاتے ہیں۔ وہ اعلان کرنے والا جو نیچے آ رہا تھا، نیچے کے لوگوں نے اسے اوپر لایا اور سالار قافلہ سے کہتے ذرا جنگل کی طرف دیکھو اونچائی سے۔ جب جنگل کی طرف اونچائی سے دیکھا گیا تو جنگل کے درندے چرندے پرندے اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگا کر نکل رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم نے آج رات یہ پورا جنگل مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کے لیے رکھا ہے۔ عمر کا نام۔ جب عمرو بن عاص، یہ صحابی رسول ہے، حضرت عمرو بن عاص جب یہ گورنر بنائے گئے نا مصر کے، مصر بہت بڑا علاقہ ہے، تو جب مصر کے گورنر بنائے گئے تو انہوں نے وہاں پر دیکھا کہ ایک دریا ہے جو خشک ہو چکا ہے، قحط سالی کا زمانہ ہے اور دریا کے اندر پانی بالکل موجود نہیں ہے، اور وہاں کے لوگ کسی کو جو ہے کہ کچھ رنگین کر کے لا رہے ہیں۔ کہا کہ یہ کیا بات ہے؟ کہا کہ ہم اس کی بلی دیں گے، اس کے بعد جو ہے کہ معاملہ مکمل ہوگا۔ کہا کہ اس کے بعد دریا؟ کہا کہ ہاں اس کے بعد دریا پانی دے گا، اس کے پہلے نہیں دے سکتا۔ تو پھر یہی بات جب کہی تو کہنے کے بعد میں پھر لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو ذبح کرنے دیں۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے رک جاؤ، اس کو ذبح مت کرو، کیونکہ اب اس دھرتی کے اوپر محمد عربی کے غلام آ چکے ہیں، اب یہ نظر تمہیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم صبر کر لیں گے۔ خط لکھا عمر فاروق اعظم کو عمرو بن عاص نے، کہا حضرت یہاں معاملہ ایسا ہے، میں تو آیا ہوں گورنر بن کے، مگر یہاں کے لوگ بلی چڑھانے جا رہے ہیں اور دریا خشک ہو چکا ہے، دریائے نیل۔ عمر فاروق اعظم نے خط لکھا اور کہا یہ خط کو جو ہے کہ دریائے نیل جو سوکھا ہے اس کی زمین کے اوپر رکھ دینا۔ آیا خط جیسی زمین کے اوپر رکھا گیا، رکھنے کے بعد میں کچھ وقت گزرا تھا کہ اللہ نے وہاں پر پانی کے چشموں کو جاری فرما دیا۔ پانی کے چشمے جاری ہوئے اور پورا دریائے نیل جل تھل ہو گیا۔ حضرت عمرو بن عاص نے واپس وجہ پوچھی کہ حضرت آپ نے کیا لکھ کے دیا؟ عمر فاروق اعظم کہتے میں نے لکھ کے صرف اتنا دیا تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تیری چھاتی کے اوپر عمر بن خطاب نے انصاف اگر نہ کیا ہوگا تو جاری مت ہونا، اور اگر عمر نے انصاف کیا ہوگا تو تجھے اللہ کی عزت کی قسم جاری ہو جا۔ تو آج دریائے نیل نے جاری کر کے بتا دیا کہ دریائے نیل کی چھاتی کے اوپر انصاف کرنے والی ذات کا نام عمر فاروق اعظم ہے۔ آج بھی ملک شام اور یمن کے اندر یہ ہمیں معلومات کے ذریعے ملا کہ آج بھی ملک شام اور یمن کے اندر لوگ اپنے گھروں کے اوپر عمر کا نام لکھتے ہیں۔ کسی نے کہا کیوں لکھتے ہیں؟ کہا کہ ہم نے حضور کی حدیث سنی ہے کہ عمر کے نام سے شیطان بھاگتا ہے، عمر کے نام سے شیطان بھاگتا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات، میں چونکہ ایک مبلغ کی حیثیت سے بھی بیٹھا ہوں، مقرر باضابطہ میں ہوں نہیں اور نہ تقریر میرا پیشہ ہے کہ میں بازاری خطیب بن جاؤں، میں تربیت بھی چاہتا ہوں، تو ایک تربیت میں آپ کے سامنے یہ دینا چاہتا ہوں کہ اکثریت میرے نوجوانوں کی بیٹی ہے اور احترام کی شکایت بہت ہوتی ہے۔ تو جس بندے کو احترام کی شکایت ہو، اب یہ مت کہنا کہ حضرت ہم عمر لکھ کے سوتے تھے، میں کہتا ہوں تو نے پہلے عمر کو سمجھا نہیں تھا۔ آج عمر کے مناقب سن لیے، آج ہی نیت کر، اللہ ہی بیماری کو دور فرما دیں گا۔ جس بندے کو احترام بہت زیادہ ہوتا ہے وہ رات میں اپنی شہادت کی انگلی سے اپنے سینے کے اوپر یا عمر لکھ کے سوئے، اللہ اسے احترام کی اس بیماری سے محفوظ فرما دے گا۔ کثرت کے ساتھ جنہیں ہوتا ہے اور جن کی نمازیں چھوٹ جاتی ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ میرے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ یہ محفل آج بھی سجی، کل بھی سجیں گی، اور ہم وعدہ کرتے 10 دن کے بعد بھی روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ہماری اسی مسجد میں اسی ٹیبل کے اوپر درس برکات شریعت ہوتا ہے، جس کے اندر آپ کو مسائل بتائے جاتے ہیں، اور ہر ہفتے اتوار کے دن ظہر کی نماز کے بعد انہی مسائل کے اوپر بات ہوتی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا وہ دریائے نیل جاری ہو گیا۔ اچھا ایسا جاری ہوا کہ آج تک جاری ہے، آج تک جاری ہے۔ میں کبھی کبھی تصورات کی دنیا میں سوچتا ہوں کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی فضیلت ملی تو ملی کیسے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے پیارے؟ معلوم ہے اللہ ان سے راضی تھا اور وہ اللہ سے راضی تھے۔ اور یہ عمل کیسے ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جملہ آسان ہے کہ میں اللہ سے راضی، اللہ مجھ سے راضی، یہ بڑا آسان ہے کہنا۔ ہاں میں صبر کر رہا ہوں یہ کہنا آسان، اور نماز پڑھ کے صبر کر رہا ہوں یہ کہنا اس سے اونچا۔ اصل صابرین کی علامت یہ ہے کہ ان کے معمولات زندگی قضا نہیں ہوتے، جو ان کے معمولات عبادت ہے نا وہ قضا نہیں ہوتے۔ صبر تو کر رہے مگر نمازیں نہیں پڑھتے، صبر تو کر رہے مگر گالیوں سے رکتے نہیں ہیں، صبر تو کر رہے مگر جھگڑے چھوڑتے نہیں ہیں، صبر تو کر رہے مگر دشمنی ختم نہیں کرتے۔ کون سا صبر ہے؟ کون سا صبر ہے؟ یہ صبر نہیں ہے پیارے، یہ تو آپ کی قبر کا بندوبست ہے۔ آپ تو اپنی قبر تیار کر رہے ہیں اس سے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کو مرتبے کیسے ملے جانتے ہیں آپ؟ ایک مرتبہ مال غنیمت کے مال میں مشک آیا، عمر فاروق اعظم کی بیوی مشک کو کسی دوسری شیشے کے اندر بھر رہی تھی، اور بھرنے کے بعد کچھ مشک جو تھا وہ تو ایسی ہوتا ہے کہ ہاتھ پہ لگ جاتا ہے، اتنا اگر کسی کے ہاتھ پہ لگ جائے، وہ کسی سے مصافحہ کر لے تو پھر اس کا ہاتھ بھی مہک جاتا ہے۔ مگر ہاں یہ بات بھی سن لے، بات میں یہ بات آئی تو میرے مصطفیٰ کو کسی عطر کی ضرورت نہیں، چونکہ راوی بیان کرتے ہیں، بلکہ راوی کیا بیان کرتے ہیں، حضرت بلال خود اس کے راوی فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ سے جو ایک مرتبہ مصافحہ کرتا دن بھر اس کا ہاتھ مہکتا رہتا۔ یہ حضور کے مصافحے کی شان ہے۔
جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح ذرا ان سے ایک مرتبہ مصافحہ کریں، تو پھر آپ کو خوشبو آتی ہے، پسینے کی بدبو آتی ہے، آپ خود فیصلہ کر لیں۔ جو کہتے ہیں کہ نبی تو ہماری طرح صرف نبوت مل گئی، معاذ اللہ ایسے فرقے والوں سے بچو جو دل میں کچھ اور رکھتے اور زبان کے اوپر کچھ اور رکھتے۔ ہمارے مرشد کہا کرتے تھے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کا ہندوستان ہے جو اللہ والوں سے ملایا ہم کو، الحمدللہ۔ آج ہر سنی غوث پاک کا دیوانہ ہے، ہر سنی غریب نواز کو جانتا ہے، مانتا ہے، سمجھتا ہے، فاتحہ کرتا ہے، ورنہ مسجدیں تو بہت ساری ہیں، جا کے دیکھو پتہ چلے گا کتنے دیوانے موجود ہیں۔ کچھ وہ بھی ہے جن کو اپنے مصلی عبادت کے اوپر ناز ہے، اور کچھ وہ بھی ہے جن کو نمازوں کے ساتھ غوثیت ماں کی غوثیت کے اوپر ناز ہے، غریب نواز کی خواجائیت کے اوپر ناز ہے۔ یہ بڑے کرم کے فیصلے، بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو آج یہ کر رہا تھا، ان کے ہاتھ پہ مشک لگ گیا۔ جیسی گھر میں تشریف لائے تو عمر فاروق اعظم نے پوچھا آپ کے دوپٹے سے مجھے خوشبو آ رہی ہے، جلدی بتا دے خوشبو کہاں سے آئی؟ کہا کہ مال غنیمت کا مشک لے رہی تھی جو لوگوں کے لیے تھا، اور کچھ ہاتھ پہ لگ گیا تو میں دوپٹے سے پوچھ لیا۔ مجھے بتائے لیا کیا انہوں نے؟ جواب دے بھائی، لیا کہ نہیں لیا؟ نہیں لیا، صرف ہاتھ پہ لگا تو دوپٹے پہ پوچھ لیا، ہاتھ پہ لگا تو دوپٹے پہ پوچھ لیا۔ عمر فاروق اعظم نے دوپٹہ لیا اور مٹی میں اس کو ڈال دیا، پھر سونگے خوشبو باقی تھی پھر مٹی لگائی، پھر سونگے خوشبو باقی تھی پھر مٹی لگائی۔ جب پوری خوشبو نکل گئی اس کے بعد کہا کہ اب اسے استعمال کرنا۔ شاید یہ بات بھی آپ کے سر سے اوپر جا رہی ہو، میری عادت نہیں ہے، مگر روایتیں بیان کرنا بھی آپ کے سامنے ضروری ہے۔ ایک دوسری بات عرض کر دوں، کسی کام کے لیے عثمان غنی یا مولا علی دونوں میں سے کوئی ایک عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں آئے۔ اس وقت عمر فاروق اعظم مال غنیمت کا کچھ کام کر رہے تھے، اور مال غنیمت کا جو کام تھا وہ ایک چراغ کے ذریعے تھا، چراغ کے ذریعے تھا، اور چراغ میں تیل بہت زیادہ تھا اور اس کا اجالا وہ پورے روم کے اندر تھا۔ تو جیسی مولا علی آئے کہا کہ حضرت میں آپ کا کام لے کے آیا ہوں، تو عمر فاروق اعظم نے جو ان کا کام کر رہے تھے ہٹا دیا، اور ہٹانے کے بعد میں ایک دوسرا چراغ جلایا جس کے اندر تیل بہت کم تھا، توجہ تیل بہت کم تھا، اور اس کی روشنی بھی، تیل جب کم ہے تو روشنی بھی کم ہی آئیں گی نا۔ تو مولا علی کہتے ہیں حضرت آپ نے پہلا چراغ بجھا دیا جبکہ اس میں روشنی اچھی آ رہی تھی، اور دوسرا چراغ آپ جلاتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دو چراغ کیوں؟ کہا کہ پہلا چراغ جو ہے نا مال غنیمت ہے، اور مال غنیمت وہ ہے جس میں سے ایک حاکم اپنی رعایا کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے فنڈ جو پاس ہوتے ہیں ہم تک کے پہنچتے کیوں نہیں؟ ہاں، جو پہلے سے نل کی ٹوٹی بند کر دے اور نیچے والے سے کہا کہ پانی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے تو اسے کیا ملے گا؟ ذرا ہمارے حکمرانوں کے پیٹ بھر جائے تو پھر ہم تک کے بھی آئے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ غریب کی تھالی میں پلاؤ ہے کیا؟ ذرا پتہ کرو باہر چناؤ ہے کیا؟ ہاں، جب چناؤ آتے پھر سب کے جسم میں ٹیپو سلطان بھی جاگتا ہے، چناؤ آتے پھر بڑے بڑے سانگ بنتے ہیں، اور پھر لوگ خریدتے بھی ایک جھنڈے، جو لوگ کہتے ہیں نبی کی میلاد پہ جھنڈا نہیں لگانا وہ بھی جھنڈے لے کے گھومتے پھرتے ہیں، پھر کیا ہم یہ پارٹی کا، ہمیں وہ پارٹی کا، ہم کسی پارٹی کے نہیں ہیں، ہمارا ایک ہی جھنڈا یا رسول اللہ کا ہے، ہم ایک ہی جھنڈے والے ایک ہی لگاتے ہیں، ہم کسی پارٹی والے نہیں ہیں، جو جس کا لگاتا ہے اس کا کھاتا ہے، ہم ایک کا کھاتے ایک کا لگاتے ہیں الحمدللہ۔ ہاں، چونکہ ان کے کھانے ان کے کمانے کے اندر مشروکیت ہو سکتی ہے، ہم جس کا کھاتے ہیں نا وہ سیدھا مدینے سے بغداد آتا ہے، بغداد سے اجمیر آتا ہے، اور اجمیر سے ہم تک آتا ہے، سبحان اللہ۔ اور ہم پھر یوں کہتے کمی نہیں ہے خواجہ تیرے خزانے میں، لگی نہ دیر کسی کو مراد پانے میں، ارے خدا کو ڈھونڈنے نکلے تاجور گھر سے، خدائی مل گئی خواجہ کے آستانے پہ۔ ہمارے تو فیصلے بڑے، ہم تو کھلی کتاب ہے پیارے، جو آئے وہ پڑھ لے، ہمارے پاس تو کوئی مشکوک بات ہی نہیں ہے، ساری کھلی کتاب ہے۔ تو آج یہ کر رہا تھا وہ عمر فاروق اعظم نے کہا کہ یہ جو چراغ جو پہلے جل رہا تھا نا وہ مال غنیمت کا تھا، مسلمانوں کے مال کا حق، اسی لیے میں نے اس کو بجھایا، اور جو کام آپ لے کے آئے نا وہ میرا ذاتی کام ہے، میرا ذاتی کام ہے، اس لیے میں اس ذاتی کام کے لیے اپنا خود کا چراغ جلایا جس کے اندر میرا خود کے پیسوں کا تیل موجود ہے۔ ہاں، ایسے لوگ دنیا پھر یاد رکھتی ہے ان کو، ایسے لوگوں کو دنیا یاد رکھتی ہے جو پھر قوم کے پیسوں کے اندر امانت میں خیانت نہیں کرتے۔
اب یہ تو ایک ایسا موضوع کہ بتاؤ تو کلیجہ منہ کو آئے، مگر یہ بھی بات ہے کہ دل کی بات کرے تو کرے کس سے۔ ہاں یہاں پر تو حال یہ ہے کہ ہر شخص خدا بننے کے اندر ہے مصروف، مگر یہ تماشا بھی میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ ہاں یہ تماشا بھی میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ حالات یہ قوم کے، تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ، سمجھ گئے آپ، اتنی انسانیت، اتنی حقانیت تھی، تب جا کے اللہ نے ایسے مرتبے دیے۔ یہاں تک بس نہیں ہے پیارے، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ذات کا بھی نام ہے جو دن بھر تو معاملات سنبھالتے خلافت کے، اور رات کے اندر جب باری آتی تو حضرت عمر فاروق اعظم بھیس بدل کے پھر مکے اور مدینے کی گلیوں کا محاصرہ بھی کرتے ہیں کہ کس کے وہاں معاملات کیا ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے، ایک ایسا موضوع ہے کہ میرے قوم میں بسنے والا ہر انسان، امت رسول میں رہنے والا ہر انسان، جسے اللہ نے جتنا دیا ہے اتنے لحاظ سے بھی اگر وہ اس طریقے سے کام کرے تو بہت کچھ مل جائے گا۔ عمر فاروق اعظم کی ذات رات میں گشت کرتے اور مسلمانوں کی گلیوں کا جائزہ لیتے، کیا ہو رہا ہے۔ میری قوم کے نوجوان بھی جاگتے ہیں پیارے، مگر ان کا جاگنا عمر کے جاگنے کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو رات بھر موبائل کی بیٹری چارج کر کے لڑکی کے لیے جاگے، اس کا جاگنا کہاں سے معتبر ہوں گا۔ آج ہمارے جاگنے اللہ اس کے رسول کے لیے رہے نہیں ہیں پیارے، بالکل نہیں ہیں۔ جو رات بھر انٹرنیٹ کے اوپر گندگیاں دیکھے، اس کا جاگنا ہم اللہ کے لیے کہیں گے، اور ہاں وہی جاگنے والے کو کہا جائے کہ آج معراج کی رات ہے تو وہ مسئلہ بتاتا ہے کہ حضرت نے مسئلہ بتایا نا کہ عشاء پڑھنا، سو جانا، فجر جماعت سے پڑھنا، تو یہ مسئلہ اس کو روز سمجھ میں نہیں آتا کہ عشاء پڑھ کے سو جائے جماعت، فجر کی نماز جماعت سے، مگر نہیں، لوگ بڑے ہوشیار ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگ اپنے مطلب کا مسئلہ پوچھنے آتے ہیں۔ ہاں ایک مرشد کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ حضرت میں سکون چاہتا ہوں، میں سکون چاہتا ہوں، مجھے سکون چاہیے۔ حضرت نے کہا رک جا، اتنا پریشان مت، اللہ والے لمبی چوڑی ہم جاہلوں کی طرح گفتگو کرتے ہی نہیں تھے، وہ تو ایک جملے، اس کے جملے اسی کو دے کہتے جا قالو سلامہ، قالو سلامہ، قرآن کہتا ہے اسے سلام کہتے، جا بھائی جا، ہمارے پلے مت پڑ تو، چونکہ ہمارے مرشد کہا کرتے تھے سنبھل کے کیا کرو فقیروں سے گفتگو، یہ بات آگے آئیں گی، چلو اس بات کو آگے رکھتے ہیں۔ کہا کہ حضرت سکون چاہیے، حضرت نے کہا تیرے سوال میں تیرا جواب ہے، تیرے سوال کے اندر تیرا جواب ہے۔ کہا کہ حضرت کیسا جواب؟ کہا تو نے کیا کہا، سکون چاہیے؟ کہا کہ ہاں حضرت۔ کہا پھر سے کہے؟ کہا کہ حضرت میں سکون چاہتا ہوں۔ کہا پھر سے سوال کر؟ کہا کہ حضرت میں سکون چاہتا ہوں۔ پھر سے سوال کر؟ حضرت میں سکون چاہتا ہوں۔ حضرت کہتے جا جواب مل گیا، جا جواب مل گیا۔ یہ جتنے لوگ آتے ہیں مسائل لے کے، میں ان کے لیے بھی تربیت دے رہا ہوں، ذرا سمجھے اس بات کو۔ جا سکون چاہتا ہے نا، مل گیا سکون۔ کہتے حضرت کس طریقے سے؟ کہا کہ سوال پھر سے کر۔ کہا حضرت 4 بار کہہ دیا نا کہ میں سکون چاہتا ہوں۔ حضرت نے کہا یہ جو تم نے لائن کہی نا میں سکون چاہتا ہوں، اس میں سے میں نکال دے، میں نکال دے اور چاہتا ہوں یہ نکال دے، کیا باقی رہیں گا؟ یہ سارے مسئلے میں کے ہیں، اس لیے مرشد کہا کرتے تھے سنبھل کر کیا کرو فقیروں سے گفتگو۔ اب سنو، سنبھل کر کیا کرو فقیروں سے گفتگو، یہ وہ ہے جو سوکی ندی سے پانی مانگ لیتے ہیں۔ ہاں سوکی ندی سے پانی مانگ لیتے ہیں، ان کے الگ فیصلے، ان کے الگ مرتبے، ان کی الگ باتیں۔ تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بھی جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، جلدی جلدی بیان کر دو، آخری الفاظوں کے ذریعے آپ کے سامنے میں آ رہا ہوں، وقت مکمل ہو رہا ہے۔ ایک دروازے کے اوپر آتے عمر فاروق اعظم پہنچے، اور پہنچنے کے بعد بات دراصل یہ تھی کہ دروازے پہ پہنچنے کے بعد ایک بڑھیا کے رونے کی آواز آئی، دروازہ کھولا، اندر گئے۔ کہا کیا باتیں، آپ کیوں روتی ہیں؟ کہا کہ میں گھر میں اکیلی ہوں اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اس لیے روتی ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب روتی ہے تو گھر میں کچھ بھی موجود نہیں ہے اس لیے روتی ہے نا؟ تو وہ کہتی ہے نا میں اس لیے نہیں روتی، میں تو اس لیے روتی ہوں کہ مجھے عمر کی یاد آ رہی ہے۔ تو عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کیوں یاد آ رہی ہے؟ کہا کہ مجھے عمر سے شکایت ہے۔ کس کے سامنے کہہ رہی ہے؟ خود عمر فاروق اعظم کے سامنے، مجھے عمر سے شکایت ہے کہ وہ ملک شام فتح کر رہا ہے، یمن فتح کر رہا ہے، مگر مدینے والے اور مکے والوں کا خیال ہی نہیں ہے اس کو کہ وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔
حضرت عمر کے آنکھ میں آنسو آ گئے. کہا کہ مائی عمر کو معاف کر دے. جیسی یہ بات کہی نا تو بڑھیا کہتی ہے رک، کل سویرے جانا عمر کی بارگاہ میں، اور جانے کے بعد کہنا عمر ایک تو روز غریبوں کی مدد کرنے آیا کر، اور اگر نہیں آ سکتا تو اتنی حکومت بڑھا جتنے غریبوں کے وہاں جا سکتا ہے، زیادہ حکومت بڑھا مت. حضرت عمر خاموش، کچھ نہیں کہا. اور اتنے میں پھر ایک شخص بھاگتا ہوا کہا کہ امیر المومنین آپ کو کوئی بلاتا ہے. جیسی یہ بات کہی تو بڑھیا دم بخود ہو گئی، حیرت کی تصویر بن گئی. کہا کہ عمر میں آپ کے بارے میں کہہ رہی تھی، آپ تو خود میرے سامنے کھڑے. حضرت عمر ہاتھ تھام کے کہتے بڑھیا سے، بڑھیا جھوپڑی میں سے نکلنے سے پہلے عمر کو معاف کر دے، کیونکہ اگر یہ مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا تو عمر جواب نہیں دے سکتا. عمر جواب نہیں دے سکتا. کون عمر؟ اب جس کی نیکی آسمان کے تاروں کے برابر ہے، وہ عمر کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جواب نہیں دے سکتا. یہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ممبر کے اوپر کھڑے ہوئے تھے اور لوگوں کو مال غنیمت میں سے چادر تقسیم کر رہے تھے. چادر تقسیم ہو گئی اور دوسرے دن حضرت عمر فاروق اعظم پھر ممبر کے اوپر کھڑے ہوئے تو پیچھے سے کوئی شخص آیا، کہا کہ حضرت آپ نے ناانصافی کی ہے. کہا کیسی ناانصافی؟ آپ نے سب کو ایک چادر دی اور خود آپ نے 2 چادریں رکھی ہیں. اسی لیے اہل تصوف کا یہ شیوا رہا ہے کہ جب بھی کسی مہمان کو دعوت دیتے تو وہ سارا کھانا اس کے سامنے رکھ دیتے اور وہ کھا کے نکل جاتا، جو بچا کچا ہوتا وہ کھاتے تھے. ہاں بچا کچا کھاتے یا پھر وہ کھا کے نکل جاتا تو خاموش ہو جاتے، کچھ نہیں کہتے، بس جو ہوتا وہ رکھ دیتے. جیسی 2 چادروں کی بات آئی تو ہمارے فاروق اعظم کہتے اچھا آپ میرے اوپر یہ بات کہہ رہے. کہا کہ ہاں اپنے امانت کے اندر خیانت کی، آپ نے سب کو ایک دی، خود کے لیے 2 رکھی. اب یہ بات کوئی مسجد کے امام صاحب کے ساتھ کہہ دے تو بھائی امام صاحب تو پھر میٹنگ بٹھا لینا، میرے لیے بات کہی. مگر یہ عمر پیارے. ہاں کسی خطیب کے لیے بھی کوئی یہ بات کہہ دے تو خطیب کی تیوڑی چڑھ جائے. کہا کہ میرے لیے کہتا ہے. اگر کسی پیر صاحب کے بارے میں کہہ دے تو مرید اس کے 12 بجا دیں گے کہ میرے پیر صاحب کے بارے میں کہتا ہے. مگر یہ عمر پیارے، ان سے سیکھو صبر کرنا کسے کہتے ہیں. اسی لیے اگر آپ کو ہزاروں کے اندر تبلیغ کرنے کا موقع مل رہا ہے اور اگر کچھ لوگ ایسے جو آپ کا دل دکھاتے ہیں تو کچھ لوگ کو چھوڑ دیں، ہزاروں کے اوپر محنت کریں. اللہ یہ محنت آپ کی بارگاہ میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیں گا. کچھ کو نہ دیکھیں، اکثریت کو دیکھیں. اکثریت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا فیصلہ کریں گا. چونکہ اہل ایمان کا شیوا یہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر انہیں کوئی پہچانے یا نہ پہچانے، جب وہ جاتے ہیں تو ان کے جنازے گواہی دیتے ہیں. اہل ایمان کے جنازوں نے گواہی دیے، انہوں نے گواہی کوئی نہیں دی، کبھی نہیں دی. عمر فاروق اعظم جواب دے سکتے تھے. یہاں جس کو دیکھ کے شیطان راستہ پلٹ جائے، وہ کسی کو جواب دے وہ خاموش نہ ہو. مگر عمر فاروق اعظم کھڑے ہوئے، کچھ کہنے والے تھے، اس سے پہلے ان کا بیٹا کھڑا ہوا عبداللہ ابن عمر، اور کہتے کہ میں جواب دیتا ہوں. مجھے بھی ایک چادر ملی تھی اور میرے ابو کو بھی ایک چادر ملی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ ایک چادر کے اندر میرے ابو کا جو ہے کہ کرتا بن نہ سکا. ہوتے لئیم شہیم جسم والے جن کا ناپ جو ہے کہ مشکل ہوتا ہے، تو ایک چادر کے اندر ان کا کرتا نہ بن سکا، اس لیے میں نے اپنی چادر میرے ابو کے اوپر قربان کر دی. تو یہ جو میرے ابو نے چادر پہنی ہے نا، یہ امانت کے اندر خیانت نہیں ہے، یہ میں نے اپنی چادر دی ہے. تب لوگ خاموش ہوئے اور لوگ سمجھ بھی گئے کہ پھر عمر ہے اور عمر کا انصاف ہے. جو اپنی چادر دے دے عمر کے بیٹے، وہ عمر فاروق اعظم. اولاد کے لیے تربیت. مگر وہی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کا آخری وقت قریب آیا، آخری بات کہنا چاہتا ہوں، ہے اجازت آپ کی؟ خلافت کا جب آخری وقت آیا تو کچھ صحابہ جمع ہوئے. جمع ہونے کے بعد کہا کہ ہمیں عمر فاروق اعظم سے بات کرنی ہے. بات کیا تھی؟ بات صرف اتنی تھی کہ ہم کو عمر فاروق اعظم کو سمجھانا ہے کہ جو جھبا عمر فاروق اعظم نے پہن رکھے، وہ قبا جو ہے نا وہ بہت پھٹ چکا ہے، اور وہ اگر بدل لے تو اچھا ہوگا. چونکہ ان سے ملنے کے لیے بڑے بڑے لوگ باہر سے آتے ہیں اور
وہ پھٹے پرانے لباس میں بیٹھتے اس لیے ہمیں اچھا نہیں لگتا. لوگوں کے سامنے اسلام کی عزت ظاہر ہونی چاہیے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ دوسرا جبہ پہنے. تو صحابہ نے مشورہ کیا، پھر کہا کون جائیں گا؟ پھر سب نے کہا کسی کے اندر تو ہمت نہیں کہ عمر سے بات کرے، اب جائیں گا کون؟ سب نے کہا کسی میں ہمت تو نہیں ہے مگر ایک ہے جو بات کر سکتا ہے، اور وہ مولا علی کی ذات ہے. ہم جائیں گے، بولیں گے. مولا علی کسی باغ میں کام کر رہے تھے، گئے، کہا کہ علی عمر کی بارگاہ میں پیش کرنا ایک سوال. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ وہ جبے کے بارے میں بات کرو نا جا کے، بہت بوسیدہ ہو گیا، ہم چاہتے ہیں نیا جبہ لا کے دے. کہتے دیکھو میں بات تو کر لوں گا مگر یہ بھی سن لو، توجہ آپ کی، یہ بھی سن لو کہ عمر ہے، عمر ہے، مگر میں ایک ایسی شخصیت کو جانتا ہوں جس کی بات وہ منع نہیں کریں گے. کہا کون؟ کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ. کہا کہ جاؤ ان کے پاس. حضرت عائشہ کے پاس پہنچے، کہا کہ عمر فاروق اعظم سے بات کرنی ہے، آپ بات کریں گے؟ کہا کہ ہاں، مگر یہ بھی بات کہنا کہ جو وہ بتائیں گے ہمیں آ کے بتا دینا. کہا کہ ٹھیک ہے بتا دوں گی. آئے حضرت عمر پردے کی حالت میں آ کے بیٹھے. کہا کہ امی دیری تو نہیں ہو گئی؟ کہا کہ نہ دیری نہیں ہو گئی. بات دراصل یہ ہے کہ آپ کا جو جھبہ ہے نا وہ ہمیں بدلنا ہے، تو آپ اجازت دے کہ ہم نیا جھبہ لے کے آ جائیں. تو ہمارے فاروق اعظم کہتے ہیں امی آپ کی بات ٹال نہیں سکتا، قبول ہے میں جھبہ لے لوں گا مگر ایک گزارش ہے، عرض کروں آپ کے پاس؟ امی جان عائشہ کہتی ہے ہاں کرو نا. کہا کہ اس جھبے کے اندر عمر نے حضور کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا، اس جھبے کے اوپر، اور میرے آقا کی بہت ساری یادیں جھبے میں جڑی ہوئی ہیں. عمر جو ہے نا وہ چاہتا نہیں کہ جھبے کو الگ کروں، باقی آپ کی مرضی. جیسی یہ بات کہی تو یہ بات تو عمر کہہ رہے تھے، اندر تو زخم تازے ہو رہے تھے نا. اندر مسلمانوں کی امی سکسیاں بان کے رو رہی تھی. حضرت عمر آنسو بہا کے چلے گئے، اور دوسرے صحابہ نے کہا کیا کہا عمر مان گئے؟ اندر سے آواز آتی ہے امی کی، لوگو عمر ہے، عمر ہے. اور آخر میں وہی ہوا. عمر فاروق اعظم کا جب وصال ہوا، جب شہادت کے مرتبے کے اوپر فائز ہوئے تو لوگوں سے پوچھا لوگوں مجھے شہید کرنے والا کوئی مسلمان ہے؟ کہا کہ نہ مسلمان نہیں ہے. ٹھنڈی سانس لی، کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ عمر کے قتل کے سلسلے کے اندر کوئی دوسرا جہنم میں نہیں جائے گا. حالانکہ میں اس روایت کے اوپر ایک بہت اچھی بات کہنا چاہتا تھا مگر اب وقت نہیں، انشاءاللہ پھر کسی محفل میں وہ بات کہی جائیں گی. وصال کے بعد عمر فاروق اعظم نے بیٹے سے وصیت کی کہ میں شرق سے لے کے غرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک یہ پوری ریاست کا اکیلا حکمراں ہوں. تو میں اگر یہ کہوں کہ میں حاکم وقت ہوں یا امیر المومنین ہوں، اس لیے میں حضور کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں، تو آنے والے لوگ تاریخ لکھیں گے کہ خود حاکم تھے اس لیے زمین لے لی، خود بہت بڑے مسلمانوں کے خلیفہ تھے، امیر تھے اس لیے زمین ہتھیا لی. آنے والی قوم میرے تعلق سے انصاف کے نام پہ ناانصافی نہ لکھے، اس لیے میری مزار بنانے سے پہلے میرے جنازے کو امی جان عائشہ اور حضور کے روضے کے سامنے لا کے رکھ دینا اور کہنا امی جان عمر جس نے ایک ایک دن کے اندر 1,00,000 مربع میل علاقہ روزانہ فتح کیا، جس کے دور کے اندر قیصر و کسریٰ فتح ہوئے، یمن ملک شام فتح ہوئے، جس کے دور کے اندر ریشم اور سونا مدینے کی گلیوں کے اندر پڑا ہوا تھا، وہ وقت کا عمر مرنے کے بعد امی جان عائشہ کے حجرے میں دفن ہونے کے لیے حضور کے پہلو میں 2 گز زمین خیرات کے اندر مانگ رہا ہے، خیرات کے اندر مانگ رہا ہے، اسے زمین دے دی جائے. جب اعلان یہ ہوا، یہ بات اٹھی، لوگ سمجھ گئے کہ یہ حکمراں وہ نہیں ہے، یہ وہ حکمراں وہ ہے جس کے تعلق سے اقبال نے کہا تھا کہ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. یہی وہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں. ادھر فریاد پیش کی، ادھر روضہ رسول سے اشارہ ہوا اور پھر دفن کیے گئے. آج بھی دفن ہے، کل بھی دفن رہیں گے، قیامت تک دفن رہیں گے. اور پھر حضور کی حدیث آخر میں سن لو، آقا فرماتے کل بروز قیامت
جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، ایک ہاتھ تو صدیق کے ہاتھ میں میرا ضرور ہوگا، مگر ایک یار میرا وہ بھی ہوگا جس کو دنیا عمر فاروق اعظم کے نام سے جانتی ہوں گی، اور میرا ایک ہاتھ عمر کے ہاتھ میں ہوگا، اور میں اپنے دو یاروں کے ساتھ جنت البقیع میں جاؤں گا، اور جنت البقیع والوں کے ساتھ میں میدان محشر میں آؤں گا، اور جو حضور کے ساتھ آئے پھر اس کے وارے نیارے نہیں ہوں گے۔ دعا کرے کہ اللہ ان کا ساتھ اور ان کے ساتھ کا صدقہ ہم جیسے غلاموں کو نصیب فرمائیں۔ ڈھونڈائی کرے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈائی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے ہے میری سرکاروں کے۔ انشاءاللہ کل کی نشست 8:30 بجے اذان، 8:45 بجے جماعت، اور کل جمعہ کا دن بھی ہے، تو آپ کو